الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی حبیب الکریم و رسول العظیم و نبی الاول و نبی الآخر و نبی الظاہر و نبی الباطن و نبی الحق والصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء مہدی الموعود مہدی المعصوم مہدی الخلیفۃ اللہ مہدی المراد اللہ مہدی مثل الرسول اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام القدیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جو پیدا فرماتا ہے، دیکھیے آپ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، سوئی سے لے کے تلوار تک ہر ایک چیز کے پیدا کرنے کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ سوئی کے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سلوائی میں کام آئے، تلوار کے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کاٹے، بارش کا کام یہ ہے کہ وہ زندگی بخشے، قلم کا کام یہ ہے کہ وہ لکھے، کاغذ کا کام یہ ہے کہ اس پر لکھا جائے، پھل کا کام یہ ہے کہ اس کو کھایا جائے۔ ہر ایک چیز کی ایک علت ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور انسان تمام چیزوں پر غور فرماتا ہے، تمام چیزوں پر غور کرتا ہے کہ اس کو کس کے واسطے پیدا کیا گیا، یہ مائک کو کس کے واسطے پیدا کیا گیا، اس کو کس کے واسطے پیدا کیا گیا، اس کو کس کے واسطے پیدا کیا گیا۔ وہ تمام چیزیں سمجھ کر وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن انسان اپنی ذات پر غور نہیں کرتا، اپنے آپ پر غور نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو دونوں کے پیدا کرنے کی وجہ قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو لیکن صرف اس واسطے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں پر الا لیعبدون سے مراد یعرفون ہے، یعنی عبادت سے مراد اس کا دیدار ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ تو ہمارا پیدا کیا جانا اللہ کو دیکھنے کے واسطے ہوا ہے۔ اسی کو جب انسانوں نے بھلا چکے تھے، انسان جب اپنی علت کو، اپنی وجہ پیدائش کو بھول گیا تھا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس کو امت محمدیہ کے سامنے یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مارا برائے دیدن یار آفریدن ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن۔ مہدی موعود فرماتے ہیں ہمارا پیدا ہونا، ہمارا بھیجا جانا اللہ کے دیدار کے واسطے ہوا ہے، ورنہ ہمارے وجود میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت الخلقا۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اے بندے سمجھ تیرے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شادی کر کے بچے پیدا کرنا، ان کی شادی کرنا، پیسے کمانا، گھر بنانا، پڑھائی پڑھنا، عیش و آرام سے کھانا پینا، اچھا لباس پہننا، اچھے فون استعمال کرنا، اچھے گاڑیوں پر پھرنا، نہیں، یہ ہمارے پیدا ہونے کی اصل وجہ نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو ہمارے پیدا ہونے کی وجہ ہے الا لیعرفون، سوائے اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے واسطے کوئی وجہ اور ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نماز جو دین کا ستون ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں دنیا کے واسطے، پیسے کے واسطے، جاب کے واسطے نماز کو قضا کرتے ہیں۔ نہیں، نماز کو قضا کرنا بھی گناہ عظیم ہے، نماز کو اپنے وقت کے اندر نہ ادا کرنا وہ بھی گناہ عظیم ہے۔ وقت میں پڑھنا اس کو ادا کہتے ہیں، وقت کے باہر پڑھنا اس کو قضا کہتے ہیں۔ فجر کا وقت
طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے. جو بندہ اس سے پہلے فجر کی نماز نہ پڑھے 10 سے 11 بجے یا کبھی اور پڑھے اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے. ہمارا مہدویوں کا مسلمان پکے مسلمان مومنوں کا یہ شیوا نہیں ہے. ارے تو تیرے والد کے حکم پر کیسا کام کرتا ہے؟ میرا والد کہتا ہے کہ مجھے دوپہر کا کھانا چاہیے، ہوٹل سے لا کر دے، تو میں رات میں اس کو کھانا لا کر نہیں دیتا، میں دوپہر کا کھانا دوپہر ہی میں لا کر دیتا ہوں. اور اللہ نے جو وقتوں کی پابندی رکھی ہے، جو وقتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، باپ کے حکم پر میں وقت کے اندر اس کا کام کرتا ہوں. یہاں پر اللہ کے حکم پر میں وقت کو ٹال دیتا ہوں. میں کیسا مسلمان، میں کیسا مہدوی؟ یاد رکھو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب تک تم سجدہ نہ کرو گے شیطان کے شکنجے سے باہر نہیں آ سکتے. آدم علیہ السلام کو ایک سجدے کا حکم ہوا، سجدہ نہ کیا، شیطان مردود ہو گیا، لعین ہو گیا، ابلیس ہو گیا. اتنا بڑا عالم، اتنا جید عالم شیطان تھا، آج لعنتی ہو گیا. اللہ فرشتے انبیاء کل مومنین لعنت بھیجتے ہیں. ایک سجدہ نہ کرنے پر ہم ہزارہ سجدہ نہیں کرتے. ہمارا کیا شمار ہوگا، ہمارا کیا مقام ہوگا آخرت میں؟ یاد رکھو حقیقی مہدویوں کی نماز کیسی ہونی چاہیے. کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، باری تعالیٰ تجھے کیسی نماز پسند ہے؟ باری تعالیٰ تجھے کیسی نماز پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے مجھے ویسی نماز پسند ہے جس میں صرف میں ہی میں رہوں، صرف میں ہی میں رہوں. جس نماز میں صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے وہ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. ہمارا ناپاک جسم، یہ جسم ناپاک ہے، 2 دن میں ناپاک ہو جاتا ہے. یہ ناپاک جسم میں نماز میں موجود رکھتا ہوں، یہ پاک دل اور پاک روح میں ادھر ادھر اس کو بھٹکاتے رہتا ہوں. بازاروں میں کبھی گھروں میں اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا. یہ ناپاک بدن سے اللہ کو کیا کام ہے؟ اللہ کو کام ہے تو تیرے دل تیری روح سے کام ہے. تیرا دل پاک ہے، تیری روح سب سے زیادہ پاک ہے. وہ 2 پاک چیزوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عارفوں کی نماز کیا ہے؟ عابدوں کی نماز سجدہ اور رکوع ہے. عارفوں کی نماز اپنے وجود کو ترک کرنا ہے، اپنے میں پنے کو ختم کرنا ہے. رسول مقبول فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز قبول ہوتی ہی نہیں جس نماز میں اپنا دل موجود نہ ہو، تو ویسی نماز پڑھی جا ہی نہیں سکتی. ہمارے پاس کیا تعلیم ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام دیکھیے آپ، ایک عاشق ایک معشوق کے واسطے سجدہ کرنے کے واسطے اس کے گھر میں آ رہا ہے. یہاں پر معشوق ہے، ایک عاشق چلتے ہوئے آ رہا ہے، اپنی انا کو ختم کر کے آ رہا ہے، اپنے میں پنے کو مٹا کر آ رہا ہے. تو عاشق کا کیا شیوا ہونا چاہیے، کیا مقام ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو ختم کرنا ضروری ہے. مہدی موعود فرماتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. مہدی موعود فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جا بندے اللہ کے ساتھ کہ کہہ دے میں تن ہو جاتا ہوں، اے اللہ تو میری جان ہو جا، میں تن ہوتا ہوں تو میری جان ہو جا. من تو شدم من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو جاتا ہوں تو میں ہو جا، تاکہ تاکس نہ گوید بعد ازی، تاکہ بعد میں یہ کوئی یہ نہ کہے من دیگرم تو دیگری، میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے. عاشق اور معشوق کا سب سے بڑا کامیابی کا منظر یہ ہے وہ اپنی ذات میں اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دے. یاد رکھیے عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تابعداری، تعظیم کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اور ایک معنی عبادت کا یہ ہے ذلت خوار ہونا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا. لغت میں عبادت کا معنی ذلیل ہونا، تعظیم کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا. اصطلاح میں عبادت کا معنی اللہ کی عبادت. اسی لیے ہمارے پاس جھک کر سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے. مونڈے یا سر دونوں بھی جھکانا ہمارے پاس جائز نہیں ہے سلام کے وقت. قدم بسی ایک الگ عمل ہے. اور نماز دین کا ستون، سب سے ضروری چیز. جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اگرچہ کہ تم ولایت کے سب سے بلند مرتبے پہ ہو تو بھی تمہارے اوپر نماز معاف نہیں. شاہ نظام دریائے وحدت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود کے 4تھے خلیفے ہیں، اللہ کے سامنے موجود ہیں.
اللہ کے روبرو ہیں, اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں, اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. نماز فجر کا وقت آتا ہے, فقراء جاہ نماز پر صفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ نظام اللہ کے سامنے ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ اجازت ہو تو نماز کے واسطے چلا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میاں نظام میں تمہارے سامنے, تم کس کی نماز پڑھتے ہو, تم کس کی نماز پڑھتے ہو, خدا تمہارے سامنے ہے, تمہارے اوپر جاؤ, تمہارے اوپر نماز کو معاف کر دیا میں نے. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باری تعالیٰ سب سے بڑے تو رسول مقبول مہدی موعود دونوں سب سے بڑے تھے, اگر معاف ہونا تھا نماز تو ان پر معاف ہوتی, مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ کہتا ہے جاؤ میاں شاہ نظام تم کو میں نے آزمائش سے رہا کیا, تم پر فضل کیا, تم آزمائش سے بچ گئے. شاہ نظام اٹھ کر آ کر فقراء کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہیں. وہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے رہتے ہوئے بھی نماز کو وقت پر باجماعت ادا کرتے ہیں, تو ہمارا کیا مقام ہوگا. ولایت کے سب سے بڑے درجے پر شاہ نظام ہے, نماز وقت پر پڑھ رہے ہیں. آج بعض ڈھونڈنے جانے والے ایسے ہیں کہ خود کو ولایت کا بڑا شہنشاہ مانتے ہیں, ولایت کا بڑا جاننے والا مانتے ہیں, ولایت پر عمل کرنے والا بتاتے ہیں, نماز کی پابندی نہیں کرتے, نمازوں کا وقت پر نہیں پڑھتے. یاد رکھو نماز سفر میں بھی, حضر میں بھی, گھر میں بھی, باہر بھی, تندرستی میں بھی, بیماری میں بھی, خوشی میں بھی, غمی میں بھی, کبھی بھی ہر وقت پر نماز ہم پر فرض ہے. سفر میں ہو یا حیدرآباد میں ہو, آپ کہیں بھی ہو, آپ نماز کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. رسول مقبول نے تو ارشاد فرمایا ہے جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اسی وقت میں کافر ہو گیا, وہ اسی وقت کافر ہو گیا. جو جان بوجھ کر عمدن نماز کو جو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کبھی کبھار اگر چھوٹ جائے, سو رہے تھے غفلت میں چھوٹ گئے, آپ کافر نہیں ہوئے, توبہ لازم ہے, اٹھ کر اس کی قضا پڑھنا ہے. چنانچہ آج تھوڑا سا بعض چیزیں بیان کرنا ہے, پھر انشاءاللہ کل نماز کے تعلق سے اور گفتگو ہوگی. بعض چیزیں غور کریے آپ, نماز کے فرائض کتنے ہیں. نماز کے فرائض 13 ہیں. نوجوان اس لیے بول رہا ہوں, نماز میں بعض فرائض ہوتے ہیں, بعض واجبات, بعض سنتیں. فرائض کتنے ہیں؟ 13. کیا کیا ہیں دیکھیے آپ. جسم پاک کرنا پہلا, لباس پاک کرنا, جاہ نماز جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک رہنا, ستر عورت کور کرنا یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کم از کم اتنا حصہ مرد کے واسطے ڈھکا ہوا رہنا, کورڈ رہنا. عورتوں کے واسطے کیا ہے؟ چہرہ, ہتھیلی اور پاؤں, یہ 3 کے سوا پورا جسم ڈھکا ہوا رہنا فرض ہے. بعض عورتیں یہاں تک پہنتی ہیں, یہ یہاں تک پہنتی ہیں, ان کی نماز نہیں ہوتی. صرف اتنا آپ نماز میں دکھا سکتے ہیں. بعض بالوں کو کھلے چھوڑ کر پڑھتے ہیں, ان کی بھی نماز نہیں ہوتی, ضروری ہے. اس کے بعد 5واں نماز کی نیت کرنا. دیکھیے آپ نماز کی نیت کیا ہے. جب میں گھر سے نکل کر مسجد میں آتا ہوں تو میرے دل میں عصر کی نماز کی نیت ہوتی ہے, یہی اصل میں نیت ہے. لیکن بزرگان دین نے لفظ کے ساتھ نویت نصلی اللہ تعالیٰ جو نیتیں بنائی بھی ہے وہ پڑھنا مستحب ہے. اگر نہ بھی پڑھو تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. نیت دل کا فعل ہے, زبان سے ادا کرنا اچھی چیز ہے کیونکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے. اس کے بعد 6ٹھی چیز ہے وقت نماز پہچاننا. وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. عصر کا وقت پہچان کر آپ کو عصر پڑھنا ہے, ظہر کا وقت پہچان کر ہی آپ کو ظہر پڑھنا ہے. 7واں قبلہ پہچاننا اور قبلے کی طرف ہو کر پڑھنا. اگر کبھی آپ سفر میں ہیں, رات ہو گئی ہے, عشاء پڑھنا ہے, قبلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اجتہاد کرنا ہے, 4 لوگوں سے پوچھنا ہے. اگر کوئی بھی آپ کو جواب نہ دے سکے اور آپ کا جہاں پر دل چاہے وہاں پہ آپ رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ قبلہ یہاں ہے, کوئی بتانے والا نہیں, آپ کو بھی پتا نہیں, آپ کا دل ادھر کو کہا کہ قبلہ یہاں ہوگا تو اس طرف کھڑنا ہے, نماز پڑھ لینا ہے. نماز سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی کہہ دے قبلہ یہاں ہے تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا للہ المشرقی والمغربی فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ کے لیے بھی مشرق, اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. تو جہاں اپنا چہرہ کرے گا اللہ ہی کے چہرے کو پائے گا. اسی لیے ویسے عالم میں, سفر کے عالم میں آپ کو جہاں پر دل چاہے وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ڈھونڈنا ضروری ہے. آج کل موبائل میں بھی ایپس آ چکے ہیں, وہ رکھ کر بھی آپ دیکھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگلا تکبیر اولا کہنا, پہلی تکبیر اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے, یہ لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. کوئی بھاگ کر آئے جماعت کے واسطے ایسا کہہ کر کھڑ جائے, اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے زبان سے اللہ اکبر نہ کہہ لے.
پھر رکوع میں جانے کے لیے الگ اللہ اکبر کہنا ہے وہ سنت ہے، لیکن پہلی تکبیر اولا کا اللہ اکبر فرض ہے۔ اس کے بعد قیام کرنا یعنی کھڑے رہنا، یہ کھڑے رہنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ تمام فرائض قرآن میں جو حکم ہوتا ہے ان کو فرض کہا جاتا ہے۔ 10واں قرات، قرآن پڑھنا، 3 آیتیں جتنا بھی آپ کو یاد ہو۔ دیکھیے آپ قرات کس کو کہتے ہیں؟ جو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، گنگنا کر لہن کے ساتھ، اس کو قرات نہیں کہا جاتا۔ صحیح الفاظ کے ساتھ جتنا ہم کو سنیا ہے اتنا کم از کم اتنی آواز سے تو بھی پڑھنا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ گھر میں پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، کوئی بھی نماز، تو اگر گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ ہم کو سنیا ہے۔ زور سے آواز پڑھنا مہدویت میں طریقہ نہیں ہے۔ یہ تھے 10 فرائض۔ 11واں ہے رکوع کرنا، 12واں ہے سجود، اور 13واں فرض ہے قائد آخرہ، یعنی آخر میں جو قائدیں بیٹھتے ہیں۔ دوسری رکعت 2 رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو آخری 2 رکعت کے بعد جو قائدیں بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے۔ 4 رکعت اگر پڑھتے ہیں تو 34 رکعت میں قاعدہ کرنا، یعنی نماز میں آخر میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے، وہ بھی کرنا فرض ہے۔ اب اگلی دیکھیے آپ، نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات 12 ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے۔ قرآن پڑھنا فرض، جو آپ کو آتا ہے پڑھو، لیکن قرآن میں خاص سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ لیکن بعض بزرگوں نے سورہ فاتحہ ہی کو پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں آپ، بعض لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں امام کے ساتھ نماز کیسا پڑھنا چاہیے۔ امام پڑھا رہا ہے، آپ فرض امام فجر کی پڑھا رہا ہے، آپ آتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر کیسا طریقہ لازم ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھ کر خاموش رہ جانا ہے۔ امام پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، ہم کو ولا الضالین سننے کے بعد آمین دھیرے آواز سے کہنا ہے۔ اس کے بعد ہم کو پلٹا کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پورا سورہ فاتحہ پڑھ کر دوبارہ آمین کہنا ہے، تو ہم 2 بار آمین کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ امام کے پیچھے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی حدیث میں اجازت آئی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو شاہ قاسم علیہ رحمہ کے نبیرہ بندگی میں زین العابدین نے کتاب حرز المصلین لکھی ہے، حرز المصلین، اس میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ امام ولا الضالین کہنے کے بعد ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اگر ظہر اثر ہو جس میں امام زور سے نہیں پڑھتا، اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ رکعت باندھ کر تعوذ، تسمیہ سب پڑھنے کے بعد ثنا وغیرہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کھڑ جانا ہے۔ کوئی بھی نماز جس میں امام کی اقتداء کی جاتی ہے ضم سورہ نہیں پڑھا جاتا، صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلا آپ نے دیکھا۔ دوسرا کیا ہے؟ ضم کرنا، ضم سورہ کرنا بھی امام پر واجب ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کا تعین کرنا، ایک کے بعد ایک قرات کرنا۔ چوتھا ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع اور سجود کو آہستگی سے ادا کرنا۔ رسول مقبول فرماتے ہیں سب سے بڑا چور وہ ہے جو رکوع اور سجود کو جلدی جلدی ادا کر لے، تو تعدیل ارکان بھی کرنا واجب ہے۔ 5واں یہ ہے کہ قائد اول، قائد اولا، یعنی 2 رکعت میں جو بیٹھا جاتا ہے، 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو قائدیں بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا واجب ہے۔ اس کے بعد قائد اول اور قائد دوم، آخری قاعدہ، دونوں میں بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کو اتحیات پڑھنے کو فرض بھی کہا ہے، یاد رکھیں آپ۔ 7واں ہے السلام علیکم کہنا، آخر میں جو سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم، یہ اتنا لفظ کہنا واجب، اس کے ساتھ ورحمت اللہ بھی ملا کر کہنا سنت ہے۔ 8واں ہے دعائے قنوت، وتر کی آخری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ 10واں ہے جہری نماز، یعنی فجر، مغرب اور عشاء، جس میں امام زور سے قرات کرتا ہے، اور سری نماز یعنی کیا ہے؟ ظہر اور عصر، جس میں امام دھیرے سے پڑھتا ہے۔ تو دونوں کا طریقہ ہم کو فالو کرنا واجب، جہری میں زور سے کرنا ہے قرات، اور سری میں دھیرے کرنا ہے۔ اور جو منفرد اکیلے گھر میں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا طریقہ ہے؟ پورے 5 نمازوں میں بھی دھیرے سے قرات کرے کہ صرف ہمارے کانوں کو سنائی دے۔ تو یہ 12 آخری ہے رعایت ترتیب، یعنی پہلے رکوع کرنا پھر سجدہ وغیرہ، یہ تو ہر کوئی اس کو فالو کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ 12 واجبات ہے۔ اگلا ہے 12 سنت ہے۔ نماز کی سنت یہ ہے کہ تکبیر اول کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، پہلی سنت کانوں تک اٹھانا۔ دوسرا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ تیسرا ہے ثنا پڑھنا۔ چوتھا تعوذ، پھر تسمیہ پڑھنا، پھر تکبیرات، رکوع میں سجود میں جاتے وقت اللہ اکبر لفظ کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد قوما اور جلسہ میں توقف کرنا۔ قوما کس کو کہتے ہیں؟
رکوع کے بعد جو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں. جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. دونوں بھی آرام سے کرنا. 11واں ہے دعائے معصورہ پڑھنا. پھر اس کے بعد 10واں ہے درود پڑھنا. 11واں ہے دعائے معصورہ پڑھنا. 12واں ہے فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا. یہ سنتیں 12. دیکھیے آپ آخری بات کہہ کر ختم کرنا ہے. جو فرض ہے وہ قرآن کے احکامات ہیں, جو واجب ہے وہ حدیث کے احکامات ہیں, جو سنت ہے وہ بھی احادیث ہی کے احکامات ہیں. تو یاد رکھیں جس نماز میں فرض چھوٹ جاتا ہے, یہ 13 فرائض میں سے ایک بھی چھوٹ جائے نماز آپ کی بالکل بھی نہ ہوگی, نماز ٹوٹ جائے گی. آپ کو پھر سے نماز پڑھنا ہے. واجبات میں سے اگر کوئی 12 واجبات میں سے ایک چھوٹ جائے یا 2 بار ادا کر لیا جائے یا دیر سے ادا کی جائے, تکرار, ترک یا تاخیر, واجب کی تکرار, ترک یا تاخیر ہو جائے 12 واجبات میں سے کسی ایک کی, آپ کو سجدے سہو کرنا لازم. آخر میں اتحیات پڑھ کر ایک سلام پھیرنا ہے, 2 سجدے کرنا ہے, پھر اٹھ کر اتحیات درود دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے نماز صحیح نہیں ہوگی, دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا ورنہ ہمارے اوپر عذاب ہوگا. سنتیں کبھی چھوٹ جائے تو کچھ نہیں ہوتا, آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو فرائض, واجبات اور سنتوں کا خاص نماز میں خیال رکھیں. انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.